کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے سالار بھائی؟ گاڑی گھر والے راستے کے بجائے کسی اور طرف جاتے دیکھ کر مشال نے گھبرا کر ڈرائیونگ کرتے سالار سے پوچھا۔ اسے پہلی بار یونیورسٹی سے پک کرنے آیا تھا۔ مشال کو اسے دیکھ کر حیرانگی کے ساتھ کچھ ناگواری بھی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنی ناگواری دبا گئی تھی۔ مشال کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو چچا جان یعنی مشال کے بابا نے بھیجا ہے اور وہ خود مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھنے لگی تھی۔ جب سالار نے اسے ٹوک کر کہا کہ اس کا شوفر نہیں ہے تو تب وہ خاموشی سے آگے آ کر بیٹھ گئی، مگر سالار نے کافی فاصلہ رکھ کر بالکل دروازے کے ساتھ جڑ کر سالار نے غضبناک نگاہوں سے اس کی اس احتیاط پسندی کو دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ راستے میں گاہے بگاہے وہ اس پر ایک گہری نظر ڈال رہا تھا جس کو مشال محسوس کرتے ہوئے سخت ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ سالار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نے اس کے اندرونی احساسات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک زبردست قسم کی توڑ پھوڑ سی مچ چکی تھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی کا غرور توڑنے کی، اسے جھکانے کی، اپنے احساسات دباتے وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب مشال کو محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے راستے پر جانے کے بجائے کسی اور ہی راستے پر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب مشال کو محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے راستے پر جانے کے بجائے کسی اور ہی راستے پر جا رہی تھی۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے فوراً ڈرائیونگ کرتے ہی سالار سے پوچھا، جس کی وجہ چہرے پر اس وقت گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چہرے کے عضلات تنے ہوئے لگ رہے تھے کہ پیشانی کی ابھری ہوئی لکیریں بھی واضح ہو رہی تھیں۔ مشال کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی سنجیدہ خطرناک تاثرات سے مشال کا دل ہولنے لگا۔ سالار بھائی، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے، آپ کہیں بھول تو نہیں رہے راستہ؟ اسے لگا امریکہ میں جو اتنے سال رہ کر آیا ہے تو کیا پتہ راستے یاد نہ ہو۔ تبھی فکر مندی سے کہہ بیٹھی، شٹ اپ، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ سالار نے جواباً غرا کر کہا تو وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیوں خاموش رہوں؟ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ ہراسا لہجے میں بولی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے جواب میں مشال کے ہوش اڑا دیے۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ سالار نے صرف سرد نگاہوں سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پہلے سے زیادہ گمبھیر ہو گئے تھے بلکہ اب تو ان میں وحشت سی جھلکنے لگی تھی۔ مشال حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار شاہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ گاڑی روکے، وہ تیز آواز میں چلائی۔ سالار نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ میں نے کہا گاڑی روکے، وہ پھر سے چلائے۔ سالار کان بند کیے ڈرائیونگ میں مصروف رہا۔ گاڑی کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ اس کا روکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مشال کو صرف ایک ہی حل سوجا کہ وہ چلتی گاڑی سے ہی کود جائے، چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، مگر سالار شاہ کے ہاتھوں ذلت اٹھانا منظور نہ تھا اسے۔ اسی لیے اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنی سائیڈ والا دروازہ کھولنا چاہا، مگر سالار شاہ غافل نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے لمس نے مشال کو وحشت زدہ کر دیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ کہا نا آرام سے بیٹھی رہو، نہیں تو چلتی گاڑی سے خود اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اپنی انتہائی قریب سیٹ پر پٹکتے ہوئے وہ ایک بار پھر غرایا۔ مشال بری طرح سے رونے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سالار بھائی؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کی فیملی کی عزت کچھ تو خیال کریں۔ بہنوں جیسی ہوں، آپ کی بکواس بند کرو۔ بہن نہیں ہو تم میری، سالار نے دانت پیس کر کہا۔ مشال اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ گاڑی کو اڑانے کے انداز میں چلانے لگا۔ مشال کے رونے دھونے و ویلا کرنے پر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے فلیٹ کے سامنے رکی تو وہ بجلی کسی تیزی سے نیچے اترتا گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر سخت لہجے میں اسے اترنے کو کہا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی۔ وہ ڈر کر پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ سالار نے خون خوار نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے اسے گھورا اور اس کے بازو سے پکڑتے کھینچ کر باہر نکالا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اسے فلیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ مشال روتی ہوئی اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ ایک ہاتھ سے مشال کو دبوچے، دوسرے سے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور اسے اندر لا کر صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ گر سی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ وہ فوراً سیدھی ہوتے ہوئے غصے میں چلائی۔ تمہاری اکڑ، تمہارا غرور توڑنے کے لیے۔ جس سالار شاہ سے شادی کے لیے خاندان کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، اس نے تم جیسی معمولی لڑکی کو چنا اور تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ کیا سوچ کر تم نے میرے رشتے سے انکار کیا تھا؟ بولو۔ اس کا جبڑا دبوچ کر دھاڑا۔ مشال کے خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔
اور رشتے سے انکار کرنے پر اسے بدلہ لینے کے لیے یہاں لایا تھا۔ سالار شاہ اپنی بے عزتی یا اپنی ٹھکرایا جانا برداشت نہیں کرتا۔ حساب کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ سالار نے اس کے سر پر بم پھوڑتے ہوئے کہا، کیا دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ نکاح ضروری ہے۔ ایک ابرو اچکا کر اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں کروں گی۔ اس نے تیزی سے صوفے سے اٹھنا چاہا۔ سالار نے برق رفتاری سے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ نکاح کیے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مشال چلانے لگی، سالار بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آغا جان کو بتا دوں گی اگر آپ نے ایسا کیا تو۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ سالار نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے دانت پیس کر کہا، پہلی بات تو یہ کہ اب اگین مجھے بھائی مت کہنا، اور دوسری بات یہ کہ آغا جان کو بتانے کے قابل چھوڑوں گا تو تبھی جا کر بتاؤں گی نا۔ کیا مطلب؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ رونے کے درمیان خوفزدہ ہو کر بولی، یہ تو تمہیں نکاح کے بعد ہی پتہ چل جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ معنی خیزی سے کہتا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ مشال کا دل ڈوبنے لگا، اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے بے بسی سے اس جلاد کو دیکھا جو فون پر کسی مولوی اور گواہوں کو لانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں جا بیٹھی، پلیز ایسا مت کریں، اگر گھر والوں کو، خاندان والوں کو پتہ چلا تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے پیروں پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ صفاقی سے مسکرایا۔ مشال نے بھیگی التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جھک کر اس کے بازوؤں سے اس کو پکڑا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا، اپنی انرجی ابھی سے ویسٹ مت کرو ڈارلنگ، نکاح کے بعد ضرورت پڑے گی تمہیں اس کی۔ اس کی معنی خیز بات پر مشال کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ، بہت ہی گھٹیا انسان ہیں آپ، ذرا شرم نہیں؟ آپ کی کزن ہوں، بہن جیسی ہوں، چھوڑے مجھے، گھر جانے دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں سب کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی۔ خود کو چھڑاتی وہ غصے سے چیخی تھی، اوہ ہو، ابھی تو میرے قدموں میں گری منتیں کر رہی تھی اور اب ایک دم سے تیور چینج ہو گئے میڈم کے۔ اس کی دھمکی دینے پر پہلے سالار نے طنزیہ انداز میں کہا اور پھر یہ ایک دم غضبناک ہوتا ہوا غرایا، مجھے دھمکی دینے کی کوشش نہ کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور تم زبان تو تب کھولو گی نا جب میں تمہیں کھولنے دوں گا، تمہارے میں ایسے پر کاٹوں گا کہ تم ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں پاؤ گی۔ ابھی تم میرے رحم و کرم پر ہو، جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اس نے بے حد جارحانہ تیوروں کے ساتھ مشال کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا اور وہاں پڑے بیڈ پر پٹخ دیا۔ ابھی میں تمہارے ساتھ شرافت سے پیش آ رہا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ مجھے مشتعل نہ کرو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ جو میں نے سوچا ہے وہ کرنے سے تم مجھے روک نہیں سکتی، لہٰذا میرے ساتھ تعاون کرو ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سالار کی سنگین دھمکی پر وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ مشال کے نام ماننے کی صورت میں وہ اپنے کہے پر عمل کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے وہ زاروں قطار رو پڑی۔ تو پھر نہ کرو مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور، سیدھی طرح پیش آؤ، آرام سے نکاح نامے پر دستخط کر دو، سالار نے آرام سے کہا۔ مشال نے بہتی آنکھوں سے اس کی بے حسی کو دیکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں گھر والوں کو پتہ چل گیا تو آپ تو بچ جائیں گے مگر مجھے سب لان تان کریں گے۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، مگر اس طرح سے نہیں، آپ گھر چل کر گھر والوں سے بات کریں۔ مشال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا سالار اس کی بات فوراً مان لے گا، مگر اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب سالار نے غصے سے اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جھکا۔ جو کہا ہے صرف اس پر عمل کرو، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے ابھی اور اسی وقت، میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا، اب لہٰذا میرے سامنے دوسری آپشن نہ رکھو ورنہ میں پھر یہ نکاح بھی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایسے جانے بھی نہیں دوں گا، بلکہ نکاح کے بغیر تمہیں استعمال کروں گا، تم مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ مشال بھیگی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور سرد پن تھا تو مشال کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیوں یہی کہا تھا نا تم نے کہ امریکہ میں بھی میں لڑکیوں کو استعمال کرتا رہا ہوں گا، اسی لیے تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ سالار کی بات سن کر مشال کا دل خوف کے مارے بری طرح سے لرزا تھا۔ اس نے یہ بات تو کہی تھی مگر سالار تک نہ جانے کس نے پہنچائی تھی، لیکن جس نے بھی پہنچائی تھی مشال کے حق میں برا کر دیا تھا۔
وہ بڑے درست لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے عیاش سمجھتی تھی نا، اب یہی عیاشی تمہارے ساتھ میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی آواز کی مضبوطی اور لہجے کا سرد پن اس کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہا تھا۔ نہیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر نکاح کے بعد آپ مجھے چھوئیں گے نہیں۔ مجبور ہو کر وہ مان تو گئی، مگر ساتھ ہی اپنی شرط بھی رکھی۔ جواباً سالار نے کچھ نہیں کہا، صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر بعد سالار کا کوئی دوست مولوی اور نکاح خواں لے آیا۔ مشال نے آخری وقت تک سالار کی منت کرتے ہوئے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ مشل کو نکاح نامے پر سائن کرنے ہی پڑے۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے، جبکہ سالار لاؤنج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو نکاح کے لیے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں رخصت کر کے وہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر بیٹھی مشل بے یقینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے گھر چھوڑائیں، بہت دیر ہو گئی ہے، سب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو، اتنی جلدی نہیں، نکاح کے بعد ہسبینڈ وائف ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لہٰذا ابھی تو مجھے تمہارے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ گھر والوں کی ٹینشن نہ لو، ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ ایکسٹرا کلاسز ہیں تمہاری، تم لیٹ آؤ گی۔ مسکرا کر کہتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مشال کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ محراب علی شاہ کے 3 بیٹے تھے، ابراہیم شاہ، زمان شاہ اور احتشام شاہ۔ سب بھائیوں کا مشترکہ بزنس تھا۔ ابراہیم شاہ کے 2 بیٹے زرار شاہ اور سالار شاہ تھے۔ زرار شادی شدہ اور بچوں والا تھا، جبکہ سالار گریجویشن کے بعد مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ زمان شاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، جبکہ احتشام کی صرف ایک بیٹی مشال تھی۔ مشال کی یونیورسٹی میں BS باٹنی کے دوسرے سیمسٹر میں تھی۔ گھر پر کنٹرول اگرچہ محراب شاہ یعنی کہ آغا جی کا ہی تھا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ متعلقہ فرد کی رائے ضرور لیتے تھے۔ گھر میں خاموشی والا پرسکون ماحول چل رہا تھا، جس میں سالار کی اچانک آمد نے ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ سالار آغا جان کے سب سے چہیتے پوتے تھے۔ 6 سال بعد اس کی آمد کی خوشی میں آغا جان نے ایک تقریب رکھی تھی، جس پر پورے خاندان سمیت تمام قریبی جاننے والوں کو بلایا گیا تھا۔ شاہ خاندان کی جتنی بھی کنواری لڑکیاں تھیں، سب اس تقریب کے لیے خوب تیاری کر رہی تھیں، کیونکہ آغا جان نے یہ بھی کہا تھا کہ تقریب میں سالار خاندان کی جس لڑکی کو چنے گا وہ اس کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دیں گے۔ سالار نہ صرف شاہ خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا، بلکہ بے حد مغرور اور ایٹیٹیوڈ والا انسان تھا۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آنے کے بعد تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی، اسی لیے لڑکیوں کی تیاریاں دیکھنے والی تھی۔ شاپنگز کی جا رہی تھی، پارلرز کے چکر لگ رہے تھے۔ ہر لڑکی کی یہی کوشش تھی کہ وہ سب سے زیادہ حسین لگے اور سالار اسی کا نام لے۔ خاندان کی باقی لڑکیوں کے علاوہ سالار کی اپنے گھر کی لڑکیاں بھی اسی چکر میں ہلکان ہو رہی تھی، سوائے ایک مشال کے، جس کی سالار کے بارے میں رائے ہی اچھی نہیں تھی۔ اپنی کزنز کی تیاریوں کو دیکھ کر اس نے انہیں عقل دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یار تم لوگ پاگل ہو کیا؟ وہ 6 سال امریکہ میں گزار کر آ رہا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے ہوں گے، شراب پیتا ہوگا، کلبز میں جاتا ہوگا۔ مجھے تو ایسے مردوں سے ہی گھن آتی ہے۔ اگر اس نے تم میں سے کسی کو چن بھی لیا تو کیسے رہ لو گی ایسے شخص کے ساتھ؟ گھن نہیں آئے گی کیا؟ مشال نے کراہیت والے انداز میں کہا۔ وہ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے مشال تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سالار بھائی ایسے نہیں، بلکہ ہمارے خاندان کا تو کوئی لڑکا بھی ایسا نہیں ہوگا، تم ایسے ان پر الزام نہ لگاؤ۔ یہ فضا تھی زرار کی بیوی، جنہوں نے اسے ناگواری سے ٹوک دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہی پسند کر لے۔ مشال نے بھی ساختہ کہا اللہ نہ کرے، مگر فضا کا کہا سچ ثابت ہوا۔ سالار نے تقریب میں آئی خاندان کی کسی لڑکی کو پسند نہ کیا۔ اس کی نظر کرم مشال پر جا ٹھہری، جو 6 سال پہلے 14 سال کی بچی ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ 20 سال کی حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ آغا جان نے سالار کو اپنے کمرے میں بلوا کر بڑے ہی بے تکلفانہ سے انداز میں پوچھا تھا کہ اسے کون سی لڑکی پسند آئے، تو جواباً سالار نے مشال کا نام لیا، لیکن اسے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب آغا جان سے پوچھنے پر مشال نے اس کا پرپوزل رد کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ سالار کو ہمیشہ سے بھائی سمجھتی آ رہی ہے، لہٰذا اسے وہ کسی رشتے میں قبول نہیں کر سکتی۔ اس کی اس بات نے سب کو خاموش کر دیا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے زرار اور سالار کو بھائی ہی کہتی آ رہی تھی۔ سالار کو پتہ چلا تو اس نے مشال سے بات کرنے کا سوچا۔ اس کا ارادہ تھا وہ اسے سمجھائے گا کہ رشتے بدلیں تو جذبات اور احساسات بھی بدل جاتے ہیں، اسے ٹائم دے گا تو یقیناً کچھ عرصے بعد وہ مان ہی جائے گی، لیکن ایسا کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کی پھوپھی کی بیٹی لاریب نے اسے مشال کے انکار کی وجہ بتائی کہ مشال نے اسے اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ سالار نے امریکہ میں ایک رنگین زندگی گزاری ہوگی، اس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رہے ہوں گے، شراب پیتا ہوگا، اسی لیے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔
کیونکہ اسے اس سے شادی کے تصور سے بھی گھن آتی ہے۔ سالار کو تو ایک جھٹکا لگا۔ امریکہ میں گزرے ان 6 سالوں میں اس کی لڑکیوں سے دوستیاں ضرور رہی تھیں، مگر ان سے نہ تو کبھی لمٹ کراس کی اور نہ شراب جیسی چیز کے قریب گیا۔ لیکن مشال نے اس کی صرف امریکہ میں رہنے پر ہی فرض کر لیا کہ وہ ان برائیوں میں مبتلا رہا ہوگا۔ اپنے بارے میں مشال کے خیالات نے اسے شاکڈ کرنے کے ساتھ ساتھ شدید مشتعل بھی کر دیا تھا۔ کئی دن تک غصے کی آنکھ میں جلنے اور سوچ بچار کرنے کے بعد ہی اس نے مشال کو سبق سکھانے کے لیے ایک فیصلہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور پھر وہ موقع بھی اسے جلد مل گیا۔ احتشام چچا نے مصروف ہونے کی وجہ سے ایک دن اسے مشال کو یونیورسٹی سے پک کرنے کا کہا تو وہ اندر سے خوش ہو گیا۔ فوراً سے اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ مشال نے جب یونیورسٹی کے گیٹ پر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ناگواری کے تاثرات ابھر آئے جو سالار کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے۔ پھر گاڑی میں بھی اس سے کترائے ہوئے انداز میں ساتھ بیٹھی۔ اس کے ان تاثرات اور انداز نے سالار کے اندر مزید تیش پیدا کر دیا۔ اس کا انتقام کا ارادہ اور پختہ ہو گیا۔ پلان کے مطابق وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے اپنے ایک دوست کے خالی فلیٹ پر لے آیا۔ اگرچہ مشال نے اس کے تیوروں سے اس کے خطرناک ارادوں کو سمجھتے ہوئے راستے میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سالار نے اس پر قابو پا لیا تھا۔ نکاح کے انتظام کے سلسلے میں وہ دوست سے پہلے ہی بات کر چکا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق مشال نے نکاح سے بچنے کی کوشش کی، مگر آخر کار اسے ہار ماننی پڑی۔ سالار کا ارادہ تھا کہ نکاح کے بعد وہ اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس سے ازدواجی تعلق قائم کرے گا، مگر مشال اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ سالار نے زبردستی کرنا چاہی تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ سالار نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو بنا اسے چھوئے وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ تاہم راستے میں ہی اس نے مشال کو سخت تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس نے اس نکاح کا ذکر گھر میں کسی سے بھی کیا تو نہ صرف وہ نکاح سے صاف مکر جائے گا، بلکہ اس کے بعد مشال اس کے قہر سے بھی نہیں بچ پائے گی۔ جو کچھ اس نے نکاح کے بعد اس کے ساتھ نہیں کیا وہ اس صورت میں پھر ضرور ہوگا، مگر اس کے بعد وہ اسے اپنائے گا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے خاندان کی کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا، اور پھر وہ سب کے سامنے اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھاتی پھرے گی، مگر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ مشال تو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ سالار کی دھمکیوں کے ڈر سے اس نے اپنے ہونٹ اگرچہ سی لیے تھے، مگر ساتھ ہی وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ سالار کا دل جب چاہتا اس کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ مشال اگرچہ دروازہ لاک کر کے رکھا کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی آدھی رات کو نہ جانے کس طرح کھول کر آ جاتا اور پھر اپنی بے باک حرکتوں سے مشال کو خوفزدہ کر کے حس اٹھاتا، لیکن ابھی تک اس نے لمٹ کراس نہیں کی تھی۔ مشال اسی وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ اگر کبھی اس نے ایسا کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ اسی لیے ایک رات جب وہ روز کی طرح اس کے کمرے میں آیا تو مشال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مجھ پر رحم کریں، آپ کی ان حرکتوں سے میں تھک گئی ہوں۔ مجھے پانا ہے تو سیدھا طریقہ اختیار کریں، گھر والوں سے بات کریں ہماری شادی کے لیے۔ سالار کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں کیوں تم سے شادی کروں بھلا؟ مجھے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی ہے، کسی سے بھی کر لوں گا، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ مشال کی آنکھوں میں پہلے حیرانگی اور پھر غصہ چمکا۔ آپ کو اگر کسی اور سے شادی کرنی ہے تو پھر میری زندگی کیوں اجیرن بنا رکھی ہے؟ مجھے تو آزاد کریں اور پھر جس سے چاہیں شادی کرتے پھرے۔ سالار نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور زبردستی کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، شادی تو میں ضرور کروں گا اور ضرور ہی کروں گا، لیکن تمہیں آزاد کروں گا ایسا سوچنا بھی مت۔ تم بھی میری بیوی رہو گی، فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ میری سب کے سامنے والی بیوی ہوگی اور تم خفیہ، جس سے صرف تم اور میں ہی واقف ہوں گے۔ اس طرح ڈبل رومانس کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ میں تو امریکہ میں رہ کر آیا ہوں نا، تو شریف تو ہوں گا نہیں۔ ان 6 سالوں میں نہ جانے کتنی لڑکیوں سے میرے تعلقات رہے ہوں گے، تو عیاش فطرت تو ہوں گا نا۔ کیوں، یہی کہا تھا نا تم نے لاریب سے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، لاریب نے جھوٹ بولا ہے، اس نے انکار کیا۔ جھوٹ لاریب نے نہیں بولا، تم بول رہی ہو، وہ غرایا۔ اس کا چہرہ مشال کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش مشال کو جھلسائے جا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کہا تھا، غلطی ہو گئی، اب معافی مانگتی ہوں نا، پلیز بس کریں، کوئی فیصلہ کریں، یا تو مجھے خاموشی سے چھوڑ دیں یا سب کے سامنے اپنائیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی اور ساتھ ہی اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر سالار نے حصار توڑنے نہ دیا۔ کہا نا، نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ سب کے سامنے اپناؤں گا۔ سالار نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مشال خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔
اس کے ناخن سالار کے چہرے پر لگے تو اس کی کلائی مروڑتے پشت سے لگا گیا۔ مشال کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلنے لگی جسے سالار کے بھاری ہاتھ نے دبا دیا۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ سالار کچھ دیر اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا رہا، پھر چھوڑا تو وہ بازو کو پکڑے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ تمہاری قسمت میں تو اب صرف یہی رونا لکھا ہے محترمہ، کیونکہ تم نے سالار شاہ کا پرپوزل ٹھکرایا، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ تمہیں اس سے گھن آتی ہے۔ دل تو کرتا ہے ابھی اور اسی وقت تمہارے اتنا قریب آ جاؤں کہ پھر تم ساری زندگی اپنے ان گھن والے الفاظ پر پچھتاؤ۔ سالار نے پرتپش لہجے میں کہا، نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھتی وہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ اچھا، کون روکے گا مجھے؟ سالار نے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آغا جان کو اور سب کو چیخ چیخ کر آپ کی کرتوتیں بتا دوں گی۔ مشال نے کمزور سے لہجے میں دھمکی دی تو وہ ہنس پڑا۔ کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ میں نے پہلے تم سے نکاح کیا اور پھر تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ لیکن نکاح نامہ کہاں ہے؟ وہ اس بارے میں تو تم سے ضرور پوچھیں گے، پھر کیا کرو گی؟ سالار نے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مشال برستی آنکھوں سے اس بے حس انسان کو تکے گئی جو مزے لینے والے انداز میں اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ شادی سے انکار ہی تو کیا تھا نا۔ آپ نے زبردستی نکاح کر کے اس کا بدلہ تو لے لیا، تو اب مجھے یوں لٹکا کر رکھیں گے؟ اذیت دیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ سکون ملے گا۔ سینے میں لگی وہ آگ بجھے گی جو تمہارے انکار کا ریزن جان کر لگی تھی، وہ بے رحمی سے بولا۔ مشال ایک ایسی گرداب میں پھنس گئی تھی جہاں سے نہ خود نکل سکتی تھی، نہ کسی اور سے مدد مانگ سکتی تھی۔ سالار کی حرکتوں سے وہ عاجز آ چکی تھی، جو اس پر اپنا حق جتاتے اسے بے بس کر دیتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کہیں بیزی تھا، اس کے کمرے میں نہیں آ سکا تو مشال نے سکھ کا سانس لیا، مگر یہ سکون صرف چند دنوں کا تھا۔ وہ جیسے ہی فری ہوا مشال کو میسج کر کے اپنے کمرے میں آنے کو کہا، ساتھ ہی حکم نامے پر سخت نتائج کی دھمکی دی، تو مجبوراً مشال کو اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ مگر وہاں جا کر سالار کی ڈیمانڈ سنی تو کھول کر رہ گئی۔ اسے اپنے پاؤں دبانے کا کہہ رہا تھا۔ مشال دل میں تو ڈر رہی تھی، مگر اس نے ہمت کر کے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر سالار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مشال سے کہا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو اسے سزا دے گا۔ مشال سزا کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سالار اس کی کمزوری جان چکا تھا، اسی لیے وہ اسے بلیک میل کر کے اپنے حکم ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشال اس کی ان من مانیوں سے سخت تنگ آ گئی تھی۔ وہ دن رات اس سے نجات پانے کے طریقوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ چاہتا کیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ مشال سر درد کی وجہ سے گھر میں رک گئی۔ سر درد کا تو اس نے بہانہ بنایا تھا، اصل میں وہ مینٹلی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ کہیں جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ سالار آفس سے کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسی لیے گھر اکیلے رہنے میں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پریشان حال لیٹی تھی جب اچانک اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، برآمدے سے گزر کر صحن میں آئی تو تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تازہ ہوا اندر گئی تو وجود میں چھائی گھٹن میں بھی کمی آ گئی۔ وہ وہیں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر پیچھے گرا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی پھوار گرنے لگی۔ مشال کو اس پھوار سے سکون محسوس ہونے لگا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی یہاں تک کہ پھوار بارش کے ننھے قطروں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پھر بھی بیٹھی رہی۔ اچانک اس عجیب سے احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسے چند قدم کی دوری پر برآمدے کے پلر کے ساتھ سالار شاہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال چونکتے ہوئے فوراً سیدھی ہوئی۔ رات ہو رہی تھی، گھر میں اس کے اور ملازموں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ ایسے میں سالار کی آمد پر اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے برآمدے میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ جب وہ سامنے آ گیا، مشال بری طرح سے گھبرا گئی۔ سالار کی تیز نظریں بڑی بے باکی سے اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ سامنے سے ہٹے، مجھے روم میں جانا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ سالار نے ہٹنے کے بجائے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ لے لیا۔ مشال نے جلدی سے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ سالار کی اس نے بے باکی اسے بری طرح خفت زدہ کر دیا۔ پلیز دوپٹہ دیں، وہ مچل کر بولی، مگر سالار دوپٹہ واپس کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، دوپٹہ دیں، کمرے میں جانا ہے۔ سالار کی گہری نگاہوں نے اسے اندر تک ہراساں کر دیا تھا۔
کیوں جانا ہے؟ بارش میں انجوائے کرو نا جیسے پہلے کر رہی تھی۔ اسی وقت بارش مزید تیز ہو گئی۔ سالار اسے دوپٹہ دینے پر آمادہ نظر نہیں آیا تو وہ تنگ آ کر بنا دوپٹے کے ہی وہاں سے جانے لگی۔ جب سالار نے ہاتھ سے پکڑتے اسے کھلے آسمان کے نیچے دھکیل دیا جہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بارش میں نہانے کا، تو اب نہاؤ، میرے سامنے نہاؤ، وہ بڑے آرام سے کہتا جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ مشال کو رونا آنے لگا۔ بارش سے کپڑے سارے بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہو جائے گا، وہ رہا سے لہجے میں کہتی۔ اس کی منت کرنے لگی مگر سالار پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ آرام سے سگریٹ سلگاتے اسے دیکھنے لگا۔ تیز بارش اس کے وجود کو مکمل بھگوئی جا رہی تھی۔ کپڑے جسم سے چپک گئے تھے جن سے اس کے وجود کی رعنائیاں اجاگر ہو رہی تھیں۔ سالار کا دل قدموں میں آ کر دھڑکنے لگا تھا۔ خوبصورت موسم تھا، تنہائی تھی۔ سامنے کھڑی دلکش وجود والی وہ لڑکی اس کی بیوی تھی جس پر وہ مکمل حق رکھتا تھا، تو کیوں خود کو روکتا، شجر ممنوع سمجھ کر چھوڑ دیتا؟ وہ بے خود سا ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مشال بری طرح سے گھبرائی، وہ اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ مشال نے اسے دور دھکیلنا چاہا مگر سالار نے اس کے ہاتھوں کو قابو کر لیا۔ مشال کی مزاحمت اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے بازو میں اسے اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ مشال نے بری طرح ہاتھ پاؤں مارتے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر سالار کی گرفت مضبوط تھی جسے توڑنا مشال جیسی نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی لمٹ کراس کر رہا تھا۔ مشال مچل رہی تھی، سخت مزاحمت کرتے چیخ رہی تھی مگر اس کا چیخنا، چلانا، مزاحمت کرنا بیکار جا رہا تھا۔ سالار اپنی منمانی کر رہا تھا اور آخرکار تک ہار کر اس نے مزاحمت ترک کر دی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ پھر جب اس نے اپنی منمانی کر لی تو مشال کو اپنی قید سے آزاد کیا۔ وہ زارو قطار روتی رہی۔ سالار بے حد سکون بھرے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تم پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ امید ہے کہ اب تمہیں مجھ سے گھن نہیں آئے گی، وہ اس کے دیکھتا استہزائیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ مشال نے غصے، بے بسی اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے یوں ہی ڈرانے کے لیے کہتا تھا کہ سب کے سامنے نہیں اپنائے گا۔ اب اس سب کے بعد تو اسے پوری امید تھی کہ وہ آغا جان سے شادی کی بات کرے گا اور ایسا ہی ہوا۔ سالار نے آغا جان سے بات کی مگر اس کا نہیں لاریب کا نام لیا۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے سالار کے کمرے میں گئی۔ وہ آرام سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مشال نے جا کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی برباد کر کے لاریب کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہیں آپ آغا جان کو؟ وہ غم اور غصے سے چلائی۔ سالار کا روم ساؤنڈ پروف تھا، اسی لیے باہر آواز جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں جس سے چاہوں شادی کا کہہ سکتا ہوں آغا جان سے، تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ سالار نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں نہیں کروں گی اعتراض، بیوی ہوں میں آپ کی، نکاح کیا تھا آپ نے مجھ سے، وہ غصے سے بولی۔ نکاح؟ کب؟ کہاں؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس کیا؟ سالار نے ناسمجھی کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کریں میرے ساتھ سالار، میں مر جاؤں گی۔ مشال گڑ گڑائی۔ کیوں؟ مجھ سے محبت کرتی ہو جو مر جاؤ گی؟ سالار نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے، آپ مجھ سے تعلق بھی بنا چکے ہیں، تو اب لاریب سے شادی کا کیا مطلب؟ لاریب سے شادی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، سالار نے کاندھے اچکا کر کہا۔ لیکن پسند تو آپ نے مجھے کیا تھا پہلے، جب آغا جان سے شادی کے لیے میرا نام لیا تھا۔ مشال نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ہاں تو تمہیں پہلے پسند کیا تھا، شادی کے لیے کہا تو تم نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا، بات ختم۔ اب لاریب پسند ہے مجھے تو اسی سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھا۔ مشال صدمے سے کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر غم اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ بات ختم؟ کیسے ختم؟ کب کی ختم تم نے؟ بھلا سالار شاہ، اسے ٹھکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، میرے جسم تک رسائی حاصل کر لی اور اب کہہ رہے ہو کہ بات ختم؟ بات کے اختتام پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سالار کچھ پل اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنے بازو میں بھیج لیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں سے روتی رہی۔ سالار اسے تھپکنے لگا۔ مشال کو لگا شاید وہ پگھل گیا ہے، ابھی اس سے کہے گا کہ رو مت، میں ابھی جا کر آغا جان سے لاریب کے بارے میں منع کر کے تم سے شادی کی بات کرتا ہوں، مگر وہ تو بڑی بے حسی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ آنسو ضائع مت کرو ڈارلنگ، ابھی اس کے لیے بہت موقع آئیں گے، تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے جب کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھو گی تو تب انہیں بہنے دینا۔
ابھی سے مت بہاؤ۔ وہ اس کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا اور بڑی سنگ دلی سے اسے کہہ بھی رہا تھا۔ مشال تو حق تک سی اس ظالم کو دیکھے گئی جس کے چہرے پر سوائے بے رحمی کے اور کوئی تاثر ہی نہیں تھا۔ اسے غم اور غصے سے خود کو چھڑانا چاہا مگر سالار نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ ایک بار پھر اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ مشال کے اندر غصے اور نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ کیا اس کی صرف ہوس مٹانے کا سامان تھی جو ایک طرف اسے دھتکار کر تڑپا رہا تھا اور دوسری طرف اس کے وجود سے سکون بھی حاصل کر رہا تھا؟ پورا زور لگا کر اس نے خود کو چھڑایا اور بھاگ کر دروازے تک پہنچتی ہی تھی کہ سالار نے اسے جا لیا اور ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ مشال اتنی شاکڈ ہوئی کہ مزاحمت تو دور حرکت کرنے کے بھی قابل نہ رہی۔ وہ ایک بار پھر اسی گرفت میں لے چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اسے اس کی قید سے رہائی ملی۔ سالار کے چہرے پر ایک بار پھر فتح مندی کے تاثرات تھے۔ مشال نے صرف ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ صرف ایک غلطی ہوئی تھی اس سے جو اس نے سالار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار لاریب کے سامنے کیا تھا اور اس غلطی کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ پھر گھر میں سالار اور لاریب کی شادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات ہونے لگی۔ ٹینشن اور ڈپریشن کے مارے مشال کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ایگزامز کی زیادہ ہی ٹینشن لے رہی ہے جو کچھ عرصے بعد ہونے والے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایگزامز قریب آنے پر بہت ٹینشن لے لیا کرتی تھی۔ صرف وہی ظالم انسان تھا جو اس کی اس حالت کی وجہ جانتا تھا۔ اگر وہ اذیت کی انتہا پر تھی تو وہ بے حسی کی انتہا پر تھا۔ مشال کی آہیں، التجائیں، منتیں، کسی چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نہ اس کی حالت کی اسے پرواہ تھی۔ جب دل کرتا اسے اپنے کمرے میں بلوا لیتا یا خود پہنچ جاتا اور کسی کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا۔ مشال اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی مگر اس ظالم کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ لاریب سے اس کی شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے مشال کی حالت مرنے والی ہوتی جا رہی تھی۔ رو رو کر آنکھیں ویران ہوتی جا رہی تھی۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ چاہے وہ مرتی مر جائے سالار اس پر رحم نہیں کھائے گا، تب اس نے آر یا پار کا فیصلہ کیا۔ ایک رات سالار اس کے کمرے میں اپنی پوری کمی کرنے کے ارادے سے آیا تو پہلی بار اس نے خود کو بنا کسی مزاحمت کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ حیران تو ہوا مگر خماری میں اس نے دھیان نہیں دیا۔ ہوش تو تب آیا جب مشال نے چیخ و پکار شروع کی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا کیونکہ مشال کا کمرہ ساؤنڈ پروف نہیں تھا۔ جس سے پہلے وہ اسے روکتا، چپ کرواتا یا وہاں سے نکل جاتا، مشال کی چیخوں کی آواز سن کر سارے گھر والے کمرے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور آوازیں دینے لگے، ساتھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ مشال نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سب گھر والے اندر آئے اور اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بکھرے ہولیے میں زار و قطار روتی ہوئی مشال اور فخر چہرے کے ساتھ کھڑا سالار۔ ایک سیکنڈ میں ہی سب کو سمجھ آ گئی کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ آغا جان، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ مشال روتی ہوئی آغا جان کے پاس آئی جو باقی سب کی طرح بے یقین نگاہوں سے سالار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی صفائی دے، اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے۔ سالار، یہ کیا کہہ رہی ہے مشال؟ کیا تم نے واقعی اس کے ساتھ غلط کیا ہے؟ ابراہیم شاہ نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں بابا، وہ میں… سالار نے انکار کرنا چاہا مگر مشال تڑپ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے تایا جان، اس نے ایک بار نہیں کئی بار مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ جس روز آپ سب لوگ شادی میں گئے تھے میں گھر پر اکیلی تھی، یہ اچانک اوپر سے آ گیا اور مجھے گھسیٹ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں مجھے بے آبرو کیا اور اس کے بعد مسلسل یہ مجھے ڈرا دھمکا کر میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ مشال کے انکشاف نے وہاں کھڑے تمام لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سب لوگ ششدر تھے۔ اس کا رونا اور اب اس کی اس حالت میں سالار کے ساتھ پایا جانا اس کے انکشاف کو سچا ثابت کرتے تھے۔ ابراہیم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ سالار کے منہ پر دے مارا۔ سالار بے یقینی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آغا جان، جنہوں نے کبھی سالار کو ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا تھا، غیظ و غضب میں بپھرے اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ صرف وہی نہیں، وہاں موجود تمام لوگوں کی نظروں میں سالار کے لیے نفرت، حقارت اور غصہ تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی سالار؟ کہ تمہارے اپنے خاندان، اپنے گھر کی عزت تھی، بہنوں جیسی تھی تمہاری، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ تم جیسے بیٹے کو جنم دے کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس کی اپنی ماں سے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بے غیرت، گھر کی عزت کو رونتے ہوئے تمہیں ذرا حیا نہ آئی؟ مشال صحیح کہتی تھی، امریکہ میں رہ کر آیا ہے، عیاش اور بد کردار ہوگا، اور دیکھو اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔
یہ سب کرنا تھا تو کسی باہر کی لڑکی کے ساتھ کر لیتے، گھر کی لڑکی پر تو گندی نظر نہ رکھتے۔ وہ سب اسے لام تان کر رہے تھے، وہ جو خاموشی سے سن رہا تھا آخر کار پھٹ پڑا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، بیوی ہے یہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اس نے چلا کر کہا۔ ایک مرتبہ پھر سب دنگ رہ گئے۔ مشال، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے آغا جان نے پوچھا۔ مشال کو ایک لمحہ لگا تھا سوچنے میں، سالار شاہ سے بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں آغا جان، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اسے معلوم تھا وہ انکار کرے یا اقرار، اب سالار کو اس سے شادی تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن جتنی اذیت اس نے سالار کے ہاتھوں اٹھائی تھی اس کا کچھ حصہ تو وہ اسے لوٹا ہی سکتی تھی، اور ہوا یہی۔ اب کی بار آغا جان کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی بے غیرت؟ وہ دھاڑے۔ سالار نے گال پر ہاتھ رکھے، دانت ہچکچاتے ہوئے خون خوار نگاہوں سے آنسو بہاتی مشال کو گھورا تھا۔ اس کا پلان وہ سمجھ گیا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہنا ہوں۔ میں نے مشال سے نکاح کیا ہے، یہ صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے انکار کر رہی ہے۔ آپ لوگ یہیں رکیں، میں نکاح نامہ لے کر آتا ہوں۔ سب کو رکنے کا کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا، لیکن نکاح نامہ دیکھ لینے کے بعد بھی اسے آغا جان اور باقی کی طرف سے کوئی میڈل نہیں ملا، بلکہ اور لتاڑا گیا کہ اگر ہر صورت مشال سے شادی کرنی تھی تو اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سے کہا ہوتا ہم مشال کو منا لیتے، راضی کر لیتے، کم از کم اسے اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی۔ اور دوسری طرف تم لاریب سے شادی کرنے جا رہے تھے، دو زندگیاں خراب ہو جاتی۔ کچھ احساس ہے تمہیں؟ اب کس طرح ہم لاریب کے ماں باپ کو انکار کریں گے؟ کیا گزری کہ ان کے دل پر؟ خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آغا جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے لاڈلے پوتے کا کچومڑ بنا دیں، جو اب خاموش ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ آخر سب کی مشترکہ رائے سے آغا جان نے فیصلہ کیا، لاریب کے گھر والوں اور خاندان والوں سے کہیں گے کہ ہم نے سالار کی مرضی جانے بغیر لاریب سے رشتہ طے کیا، لیکن جب ہمیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے تو ہم نے سالار سے اس کا رشتہ ختم کر کے سالار سے چھوٹے احراز کے ساتھ طے کر دیا۔ لاریب کی ماں آغا جان کی اپنی بیٹی تھی، سو انہیں معلوم تھا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ جس روز سالار کی لاریب سے شادی ہونی تھی اس روز اب مشال سے ہوگی اور لاریب کی احراز سے۔ شروع میں کچھ مشکل پیش آئی، لاریب نے احراز کے لیے انکار کر دیا، خاندان میں بھی کچھ چہمگوئیاں ہوئیں، لیکن پھر جب وہ مان گئی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سالار سے سب لوگ ابھی بھی ناراض تھے، لہٰذا اسے اگنور کرتے ہر کوئی مشال کی دلجوئی کرنے میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ سالار کے اپنے ماں باپ اور بھائی تھے۔ سالار یہ سب دیکھ کر کڑ رہا تھا، اگرچہ سب کے رویوں سے اسے اپنی غلطی کا تھوڑا بہت احساس تو ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کے سامنے تسلیم کرنے سے انکاری تھا، اور دل ہی دل میں مشال کو اس سب کا ذمہ دار سمجھنے کے طور پر، سزا کے طور پر اس کی زندگی اجیرن کرنے کے طریقوں پر سوچتا رہتا تھا۔ دوسری طرف مشال اب مطمئن تو تھی، مگر دل میں وہ ڈر بھی رہی تھی کہ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ جیسے جیسے شادی قریب آ رہی تھی اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار شادی کا دن آن پہنچا اور وہ سجی سنوری سالار کے پہلو میں اسٹیج پر بیٹھی تھی، وہ بھی نظریں جھکائے۔ اس کے بالکل قریب بیٹھی سالار کے چہرے پر از حد سنجیدگی تھی، یہاں تک کہ فوٹوگرافر کے بار بار کہنے پر اس نے ہلکی سی اسمائل دے کر فوٹو کلک کروائے تھے۔ جب اسٹیج پر رش کم ہوا تو اچانک مشال کو اپنے کان کے قریب اس کی دھمکی بھری آواز سنائی دی، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو مشال بیگم، آج رات تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یہ رات تمہیں کبھی بھولے گی نہیں۔ مشال کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے تلخ انداز میں سوچا، پہلے کیا کم برا ہو چکا ہے جو اب میں ڈروں؟ جتنی اذیت پہلے اٹھائی ہے اب بھی اٹھا لوں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ اس نے سالار کی کسی سرگوشی پر رسپانس نہیں دیا جو اسے سب سے نظریں بچا کر ڈرا دھمکا رہا تھا۔ تمام رسموں کے بعد اسے سالار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کچھ دیر تو سب کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹیج پر سارا وقت اس شخص اسے دھمکاتا رہا، اور اب وہ سچ سنور کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا کیوں انتظار کرتی؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ایک ایک کر کے اپنے زیور اتارنے لگی۔ اسی وقت سالار کمرے میں آیا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اندر سے تو وہ خوفزدہ ہوئی، مگر باہر سے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کرتے اپنے کام میں لگی رہی۔ سالار نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ مشال دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا۔ مشال اس سے کترا کر ڈریسنگ روم کی طرف جانا ہی چاہتی تھی جب اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ مشال نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھائیں تو وہ اسے آگ برساتی نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سب کی نظروں سے گرا کر
تم اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی ہو، مگر اپنے حق میں تم نے برا کر لیا ہے۔ میں کبھی لاریب سے شادی نہ کرتا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میں اپنے لیے تمہاری محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ تم بار بار مجھے صرف ایک ہی بات کہتی رہیں کہ میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی، لہٰذا اب میں تمہیں سب کے سامنے اپناؤں۔ تم میرے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔ یہ سب سن کر مجھے غصہ آتا تھا کہ جس سالار شاہ پر پورے خاندان کی لڑکیاں مرتی ہیں، اسے جس سے محبت ہوئی، اس نے جس لڑکی کو چنا وہ نفرت کراہیت لیے اس کے ساتھ مجبوری کی زندگی گزارنے کو تیار تھی۔ اگر تم یہ سب کہنے کے بجائے ایک بار صرف اتنا بول دیتی کہ سالار مجھے تم سے محبت ہے، یا پھر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لاریب سے شادی مت کرو، تو خدا کی قسم اسی وقت سب کے سامنے تمہیں اپناتا۔ لیکن پھر جب مجھے لگا کہ تم کبھی بھی یہ بات نہیں کہو گی تو میں نے اپنی ضد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات کمرے میں تم سے صرف سکون حاصل کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ بات بھی کہنے آیا تھا کہ آغا جان سے تمہاری اور اپنے رشتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور لاریب کے لیے کہوں گا کہ اس کا رشتہ احراز سے کر دیں، کیونکہ احراز لاریب کو پسند کرتا تھا، مگر تمہاری جلد بازی نے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ تمہارے لیے تو سب سنور گیا، مگر میرا امیج خراب ہو گیا۔ اس کے لہجے میں افسوس کے ساتھ سرد پن بھی تھا۔ مشال جو اسے خاموشی سے سن رہی تھی یکدم کہہ اٹھی، پلیز سالار مجھے معاف کر دیں، میں تو پل پل مر رہی تھی، مجھے لگا آپ کبھی نہیں مانیں گے، اسی لیے غلطی کر بیٹھی۔ غلطی کی ہے تو اب سزا تو بھگتنی پڑے گی پھر، کہنے کے ساتھ ہی سالار اسے اپنے حصار میں لیا، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی بے ہوشی کو پہلے ہی سالار نے ڈرامہ سمجھا، مگر جب طویل ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتا رہا۔ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچا جائے۔ فجر کے وقت مشال کو ہوش آیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ جو اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک ہی رات میں اپنے تمام ارادے بدل دیے۔ مشال جو اس سے ڈر رہی تھی اسے معافی مانگتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سالار نے صرف زبانی معافی مانگ کر محبت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا۔ مشال کی گود میں جب حمزہ آیا تو وہ سالار کی دی گئی ساری اذیت بھول گئی۔ پھر مشال کو خوش دیکھ کر باقی گھر والوں کا رویہ بھی آہستہ آہستہ سالار کے ساتھ پہلے کی طرح نارمل